الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 35، حدیث۔ اس میں ہم نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری یہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے جو کمپیوٹرائزڈ ہے چھاپا، اس کا حدیث نمبر 118 سے شروع کرتا ہوں۔ وضو میں ناک صاف کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص وضو کرے وہ ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے وہ طاق بار کرے۔ طاق بار کا کیا مطلب ہے؟ آڈ نمبرز، جیسے 3، 5، 7۔ یہاں پر لکھا ہے جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ وضو میں ناک صاف کرنا واجب ہے، ان کی دلیل یہی حدیث ہے، اس لیے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، مگر جمہور یعنی اکثریت اور میجورٹی کا مذہب یہ ہے کہ یہ امر یعنی حکم جو ہے استحباب کے لیے ہے۔ جمہور کی دلیل وہ حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی سے فرمایا، اللہ نے تجھے حکم دیا ہے ویسے ہی وضو کرو۔ قرآن مجید میں صرف سر کا مسح اور 3 اعضاء کا دھونا مذکور ہے، تو معلوم ہوا کہ صرف اتنے ہی سے وضو پورا ہو جاتا ہے، بقیہ باتیں سنت ہیں یا مستحب۔ ناک صاف کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ناک کی رطوبت اور رینٹ کھنکار نکل جائے گا تو قراءت میں یعنی پڑھنے میں آسانی اور حسن پیدا ہو جائے گا، صفائی الگ حاصل ہوگی۔ بعض اطباء نے بیان کیا کہ اگر کوئی اس کا التزام کرے کہ ناک میں پانی ڈال کر اتنے زور سے اندر کھینچے کہ حلق تک پہنچ جائے تو اسے نزلہ نہیں ہوگا، مطلب کہ یہ صحت کے لیے اچھا ہے، مگر آپ لوگ احتیاط کیجئے گا کہیں آپ کو غوطہ ہی نہ آ جائے۔ حکمت: وضو کی ابتدا میں ہاتھ دھونے، کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پانی میں 3 وصف ہیں: رنگ، بو، مزہ۔ ہاتھ میں پانی لینے سے رنگ معلوم ہو گیا، کلی سے مزہ کا پتہ چل گیا، ناک میں ڈالنے سے بو معلوم ہو جاتی ہے۔ استجمار کا مادہ جمار ہے، جمار چھوٹے پتھر کو کہتے ہیں، اسی سے حج کا جمرہ بھی بنا ہے۔ یہاں مراد ہے پتھر یا ڈھیلے سے پیشاب یا پخانہ کی جگہ صاف کرنا۔ حدیث نمبر 119 ہے پتھر سے طاق بار استنجا کرنا۔ اب دیکھیں، طاق بار استنجا کرنا اس کا پچھلی حدیث میں بھی ذکر ہے، 118 میں بھی۔ اب اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو اپنی ناک میں پانی ڈالو، پھر اسے صاف کرو، اور جو پتھر سے استنجا کرے وہ طاق بار کرے، اور جب تم سو کر اٹھو تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ رات میں ہاتھ کہاں کہاں گیا۔ اذا استیقظ، یعنی کہ جب تم بیدار ہو کی قید اتفاقی ہے۔ مسئلہ یہاں پر اشارہ میں سنیے گا، یہ قید احترازی نہیں اتفاقی ہے، اس لیے یہ حکم عام ہے، خواہ سونے کے بعد وضو کرنا ہو یا بیدار رہنے کے بعد وضو کرنا ہو، دونوں صورتوں میں یہ سنت ہے کہ ہاتھ دھو کر برتن میں ڈالیں۔ اس کی ایک علت تو حدیث میں مذکور ہے، دوسری علت یہ ہے کہ اگر بے وضو ہاتھ دھوئے بغیر ہاتھ پانی میں ڈال دے گا تو پانی مستعمل ہو جائے گا۔ مائع مستعمل کا مسئلہ آپ کو پتہ ہوگا، قابل وضو نہیں رہے گا، اس لیے کہ مائع مستعمل کی تعریف عامہ متون میں یہ ہے، عام متون، عام جو ٹیکسٹ بکس ہیں فقہ کی، اس میں یہ ہے وہ پانی جس سے حدث دور کیا گیا ہو یا بنیت عبادت بدن پر استعمال کیا گیا۔
چونکہ وضو کے لیے نیت شرط نہیں، تو جب ہاتھ پانی میں گیا تو حدث خود دور ہو گیا اور وہ پانی مستعمل ہو گیا، بلکہ اگر باوضو بھی ہو اور وضو کرنے کی نیت سے پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ مستعمل ہو جائے گا۔ اگر پانی کا برتن بہت بڑا ہو کہ یہ اسے جھکا کر پانی نہیں لے سکتا، پانی نکالنے کے لیے کوئی چھوٹا برتن نہ ہو، تو پہلے بائیں ہاتھ کی صرف انگلیوں سے پانی لے کر دائیں ہاتھ کو دھو لے، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بایاں ہاتھ دھوئے، یا اگر کپڑا ہو تو اسے پانی میں ڈال کر بھگو لے اور اسے ہاتھ دھوئے۔ دوسری روایتوں میں اللیل کا ذکر بھی اتفاقی ہے، اس کے حد سے نیز دوسری روایتوں میں جو اللیل وغیرہ مذکور ہے، اسے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ حکم صرف رات میں سو کر اٹھنے والے کے لیے ہے، مگر حدیث میں ہاتھ دھونے کی جو علت مذکور ہوئی سے ظاہر ہے کہ رات میں سونے والے کے ساتھ یہ حکم خاص نہیں، اس لیے کہ جس طرح رات میں سونے کی حالت میں ہاتھ کہاں کہاں پڑا معلوم نہیں ہوتا، اسی طرح دن میں بھی سونے میں معلوم نہیں ہوتا، بلکہ سونے کی بھی قید نہیں، جاگنے میں بھی ہاتھ کہاں کہاں جاتا ہے ہمیشہ خیال نہیں رہتا۔ علت مذکورہ دن میں سونے میں بھی اور جاگنے میں بھی پائی جاتی ہے۔ علت کہتے ہیں وجہ، ریزن، اس لیے حکم عام ہوگا، اس لیے کہ جب شارع کہتے ہیں جو شریعت والا ہو، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم بیان کرنے کے بعد اس کی کوئی علت بیان کریں تو حکم اسی پر دائر ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب یہ معلوم نہیں کہ ہاتھ کہاں رہا تو ہو سکتا ہے کہ نجاست پر پڑا ہو، اور یہی نجس ہاتھ پانی میں پڑا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے پہلے ہاتھ دھو لو۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ تھوڑے پانی میں نجاست پڑ جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اگرچہ نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ پانی میں محسوس نہ ہو، اس لیے کہ اگر پانی کے نجس ہونے کے لیے نجاست کے اثر کا ظہور ضروری ہوتا تو اسے احتیاطی حکم کی حاجت نہ تھی، بلا خطر ہاتھ ڈالتے، اگر نجاست کا کوئی اثر ظاہر ہوتا تو پانی پھینک دیا جاتا، نہ ظاہر ہوتا تو وضو کر لیتے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مقام شک میں احتیاط پر عمل کرنا چاہیے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ صورت مذکورہ میں ہاتھ دھونے کا حکم احتمال نجاست کی بنا پر ہے یا تعبدی ہے۔ تعبدی کہتے ہیں کہ ایسا حکم جس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ نا اس کی کیا اس میں لاجک ہے، کیا ریزن ہے۔ اگر یہ حکم تنجیس کی بنا پر ہے یا نجاست کی بنا پر ہے تو جسے یقین ہو کہ میرا ہاتھ نجاست سے آلود نہیں ہوا، پاک ہے، وہ ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ڈال سکتا ہے، مگر ہمارے یہاں دوسری علت پانی کا مستعمل ہونا بھی ہے، تو اس صورت میں پانی تو نجس نہ ہوگا مگر مستعمل ہو جائے گا، لہٰذا بغیر دھوئے ہاتھ برتن میں بالکل نہ ڈالے۔ اور اگر یہ امر تعبدی ہے تو اگرچہ یقین ہو کہ ہاتھ پاک ہے، بغیر دھوئے برتن میں نہ ڈالے، جہاں دھونے کی تعداد مذکور نہیں مگر مسلم وغیرہ میں تصریح ہے کہ 3 بار دھوئے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ ہے کہ 2 یا 3 بار دھوئے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ 3 کی تحدید یعنی حد بندی ضروری نہیں، 1 بار بھی دھونا کافی ہوگا، 3 بار دھونا بہتر، تاکہ تثلیث یعنی 3 دفعہ 3 ٹائمز کی سنت پوری ہو جائے۔ بخاری کتاب بدء الخلق باب صفت ابلیس و جنودہ میں ہے، جب تم سو کر اٹھو اور وضو کرو تو ناک 3 بار صاف کر لو، اس لیے کہ شیطان تمہارے ناک کے بھانسے پر رات کو رہتا ہے۔ مسلم کتاب الطہارہ میں بھی ہے مگر اس میں وضو کرنے کا ذکر نہیں۔ اس سے معلوم ہو کہ سو کر اٹھنے کے بعد اگر وضو بھی نہ کرنا ہو تو 3 بار ناک صاف کر لے، لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس کا کوئی قائل نہیں، اور یہ بھی اس پر محمول ہے کہ اگر وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے، لیکن اگر کوئی حدیث کے ظاہر الفاظ پر نظر کرتے ہوئے سو کر اٹھنے کے بعد ناک صاف کر لیا کرے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اس حدیث کے مطابق ثواب کا مستحق ہوگا۔ عام کتب میں تسمیہ کا ذکر نہیں، البتہ طبرانی کی اوسط میں ہے، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے۔ اس عہد میں عام طور پر لگن کے قسم کے برتنوں سے وضو کیے جاتے تھے، اور اب جب کہ
عام طور پر لوٹے سے وضو کیا جاتا ہے تو پانی میں ہاتھ ڈالنے کی حاجت ہی نہیں، مگر وضو کرنے سے پہلے 3 بار ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اگر وضو لوٹے سے کرے تو بائیں طرف رکھے، اور اگر لگن وغیرہ سے کرے یعنی بڑے برتن سے کرے تو دائیں طرف رکھے۔ اور اب جب کہ ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، آڈیو میں آپ سن رہے ہیں، تو آج کل تو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور اس سے پانی نکلتا ہے، تو اس میں ہاتھ پڑنے کا چانس بھی نہیں ہے بالکل بھی۔ لوٹے میں ذرا سا چانس تھا، اب وہ بھی ختم۔ 120 حدیث ہے، وضو میں خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ حضور ہم سے اس وقت ملے جب عصر کا وقت تنگ ہو گیا تھا۔ ہم نے وضو کرنا شروع کیا اور عجلت میں یعنی جلدی میں اپنے پاؤں پر پانی چپڑنے لگے تو حضور نے بلند آواز سے 2 یا 3 بار فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہاں حاشیے میں لکھا مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ واپس ہوتے ہوئے جیسا کہ مسلم میں مفصل ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے۔ جب ہم پانی پر پہنچے تو کچھ لوگوں نے عصر کی نماز کے وقت جلدی کر دی۔ انہوں نے وضو کیا اس حالت میں کہ وہ جلدی میں ہوں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھا کہ ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں، انہیں پانی نہیں پہنچا تھا، تو فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ مطلب یہی ہوا کہ اپنے جو اعضائے وضو ہیں ان کو اچھے طریقے سے دھویا جائے، اچھے طریقے سے ان کو واش کیا جائے۔ مسح سے کیا مراد ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث میں مسح سے کیا مراد ہے؟ محض گیلا ہاتھ پھیرنا یا بے توجہی اور عجلت کی وجہ سے اچھی طرح نہ دھونا، یا اس طرح دھونا کہ کچھ اعضاء دھلے بغیر رہ جائیں۔ علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ امام بخاری نے یہی سمجھا کہ صحابہ کرام صرف پاؤں کی مسح پر اکتفا کر رہے تھے، اس لیے انہیں تنبیہ فرمائی۔ اس پر تنبیہ نہیں ہے کہ پاؤں دھویا تھا اور ایڑیاں بغیر دھلی رہ گئی تھیں۔ اگر امام بخاری کا یہ سمجھنا درست ہوتا تو پھر ویل للعقاب نہ فرمایا جاتا بلکہ ویل للمسح فرمایا جاتا، یا ویل للرجل فرمایا جاتا۔ نیز مسلم شریف کی دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے آئی ہے اس پر صریح دلالت کرتی ہے کہ صحابہ نے پاؤں دھوئے تھے، ایڑیاں دھونے سے رہ گئی تھی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے ایڑی نہیں دھوئی تھی تو فرمایا۔ علامہ عینی نے فرمایا ایک روایت میں یہ آیا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کر چکے ہیں اور حالت یہ ہے کہ اپنے پاؤں کا انہوں نے کچھ حصہ بغیر دھلا چھوڑ دیا۔ امام بخاری کی بھی یہی رائے ہے کہ اس حدیث میں مسح اپنے حقیقی معنی میں ہے۔ اس کے پہلے پاؤں پر مسح کرنے کا حکم تھا، اس حدیث سے منسوخ ہو گیا، لیکن یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ پھر ویل للعقاب فرمانا صحیح نہ ہوتا۔ مشروع پر عمل موجب نار کیسے ہو سکتا ہے؟ نیز مسلم کی حدیث ابو ہریرہ والی حدیث کے خلاف دلالت کرتی ہے، اس لیے متعین ہے کہ نمسح یہاں اس پر محمول ہے کہ ہم اچھی طرح نہیں دھو رہے تھے، عجلت کی وجہ سے ایڑیاں بے دھلی رہ گئیں، اس پر یہ ارشاد فرمایا۔ روافظ کا رد۔ اچھا، یہ وضو میں پاؤں دھونے وغیرہ کے حوالے سے روافظ یعنی شیعہ کا اختلاف ہوتا ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی تفسیر میں پڑھ اور سمجھ لیں گے، اور یہ ہے بھی اس میں پیچیدہ الفاظ، تو کوئی اس میں مطلب زیادہ تفصیل کی حاجت نہیں ہے۔ پھر یہاں پر ویل کا معنی بیان کیا گیا ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ویل دراصل جہنم میں ایک ایسی وادی کا نام ہے جس میں اتنی گرمی ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو وہ بھی جل جائیں۔ ایک قول ہے کہ جہنمیوں کی پیپ کو ویل کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تعلیق نمبر 26 ہے، اور مشہور تابعی محمد بن سیرین جب وضو کرتے تو انگوٹھی کی جگہ کو دھوتے۔ ابن سیرین علیہ رحمہ کا تعارف وہ آپ خود پڑھیں یا سنیں گے کسی سے۔ وضو کرتے وقت انگوٹھی کی جگہ دھونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو اپنی انگوٹھی ہلاتے۔ خود ابن سیرین سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے اپنی انگوٹھی انگلی میں گھمائی، اور اس تعلیق میں یہ ہے کہ انگوٹھی کی جگہ کو دھوتے تھے۔ اس کی توجہ یہ ہے کہ جب انگوٹھی تنگ ہوتی اس کے اندر پانی نہ پہنچتا تو انگوٹھی اتار کر اس کی جگہ دھوتے تھے، اور جب ڈھیلی ہوتی اس کے اندر پانی پہنچنے کا ظن غالب ہوتا تو صرف گھمانے پر اکتفا کرتے تھے۔ دوسری توجہ یعنی دوسری وجہ کہ انگوٹھی کی جگہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ اسے گھما دیتے تاکہ پانی اس کے اندر بھی پہنچ جائے۔ اسی پر عمل بھی ہے، اگر انگوٹھی ڈھیلی ہو کے بغیر ہلائے اس کے اندر پانی پہنچ جائے تو نہ ہلانے کی حاجت نہ گھمانے کی۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ہلائے، اور اگر تنگ ہے کہ بغیر ہلائے اندر پانی نہ پہنچے تو ہلانا فرض، اور اگر اتنی تنگ ہے کہ ہلانے گھمانے پر بھی پانی اندر نہ جائے تو اتار کر اسے دھونا فرض ہے۔ اس مضمون کی احادیث اور بھی ہیں۔ بہقی نے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے اپنی انگوٹھی ہلاتے۔ ابن قتیبہ کی غریب الحدیث میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا تو فرمایا انگوٹھی کی جگہ کا خیال کر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عائشہ سعد بن ابی وقاص سے بھی مروی ہے، سعد بن ابی وقاص سے بھی مروی ہے کہ یہ لوگ جب وضو کرتے تو انگوٹھی ہلا لیتے۔ حدیث نمبر 121 ہے، محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزر رہے تھے اور لوگ ایک برتن سے وضو کر رہے تھے۔ میں نے سنا کہ انہوں نے کہا، لوگو وضو پوری طرح کرو، اس لیے کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ محمد بن زیاد کا تعارف یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں نے خود سے پڑھ یا سن لینا ہے۔ آگے مشکل الفاظ کے معانی بھی بتائے گئے ہیں۔ مسائل مستنبطہ یعنی اس سے اخذ ہونے والے مسائل وہ میں پڑھتا ہوں۔ پاؤں کا دھونا فرض ہے اور عضو کو پورا دھونا فرض ہے، للاکثر حکم الکل یہاں نہیں۔ علماء پر واجب ہے کہ بے پڑھے لکھے لوگوں کو مسائل بتائیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی مسائل بتائیں۔ اور ایک ذریعہ عالم کورس آڈیو بھی ہے، عالم کورس اردو آڈیو میں جو ہمارا ہے، کہ ہمارے جو بزرگ خواتین و حضرات ان کو ہم ترغیب دلائیں کہ وہ سن لیا کریں آدھے گھنٹے کا لیکچر ڈیلی کا، تو یوں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے عالم عالمہ بن سکتے ہیں۔ ضرورت کے وقت مسئلہ بتاتے وقت آواز بلند بھی کی جا سکتی ہے، عالم مخاطب کو جھڑک بھی سکتا ہے۔ عذاب جسم اور روح دونوں پر ہوگا، صرف روح پر نہیں۔ عذاب جہنم اپنی ظاہری معنی پر محمول ہے، معنی مجازی مراد نہیں کہ اپنے گناہوں کو دیکھ کڑنے کا نام ہو۔ حدیث نمبر 122 ہے، جوتوں سمیت وضو کرنا۔ عبید بن جریج یہ عربی میں لکھا نام دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا کیا پڑھنا ہے، نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، آپ کو 4 ایسی باتیں کرتے دیکھ رہا ہوں جنہیں آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ کرتے ہوں۔ انہوں نے پوچھا، اے ابن جریج وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ ابن جریج نے کہا، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کعبہ کی ارکان میں صرف رکن یمانی اور رکن حجر اسود کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور میں نے آپ کو بال صاف کی ہوئی
سبتی چپل پہنے دیکھا، میں نے آپ کو یہ دیکھا ہے، میں نے آپ کو یہ دیکھا کہ آپ بالوں کو زرد خضاب سے رنگتے ہیں، اور مکہ والے چاند دیکھتے ہی تلبیہ کہنے لگتے ہیں، مگر میں نے آپ کو دیکھا کہ یوم ترویہ سے پہلے تلبیہ نہیں پکارتے۔ اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا، ارکان کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے یمانیین اور کسی رکن کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا، اور بغیر بال کی جوتیوں کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بغیر بال کی چپل پہنے تھے اور اس میں وضو فرماتے تھے، اس لیے میں انہیں پہننا پسند کرتا ہوں۔ رہا زرد رنگ کا خضاب، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالوں میں زرد رنگ کا خضاب لگاتے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی پسند کرتا ہوں کہ یہ خضاب لگاؤں۔ تلبیہ پکارنے کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور اس وقت تک تلبیہ نہیں کہتے تھے جب تک کہ آپ کی سواری نہ چل دیتی۔ سبحان اللہ، کس قدر متبع سنت یہ صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ عبید بن جراح، ان کا تعارف ہے غایت باب، یعنی اس باب کی حکمت کیا ہے، تو یہ ہم نہیں پڑھیں گے، اقول بھی نہیں پڑھیں گے، اور رکن عراقی اور شامی کا استعلام نہیں، یہ ہم انشاءاللہ تعالی پڑھ لیتے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ قریش نے کعبہ کی جو تعمیر کی تھی وہ جنوب کی جانب قواعد ابراہیم پر تھی، اور جانب شمال جو حتیم کا حصہ ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف جنوبی ارکان یمانی اور حجر اسود کو ہاتھ لگاتے تھے۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی تعمیر میں جانب شمال بھی بڑھا کر قواعد ابراہیم پر تعمیر کی اور حتیم اندر آ گیا، تو صحابہ کرام چاروں ارکان کو ہاتھ لگانے لگے۔ پھر عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج نے اس تعمیر کو ڈھا کر حتیم کو باہر کر دیا اور قریش کی تعمیر کے مطابق بنا دیا، تو جو واقف کار تھے وہ رکن عراقی اور شامی کو طواف کے وقت ہاتھ نہیں لگاتے تھے، صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو ہاتھ لگاتے تھے، اور کچھ لوگ چاروں ارکان کو ہاتھ لگاتے رہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے بعد سے رواج پڑ گیا تھا۔ عبید بن جریج کو یہ راز معلوم نہ تھا، اس لیے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ سوال کیا۔ یہ اختلاف عمل عہد تابعین تک رہا، اب اس پر اجماع ہو گیا کہ صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو طواف کی حالت میں ہاتھ لگایا جائے۔ فرق یہ ہے کہ رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگائیں گے اور حجر اسود پر دونوں ہاتھ رکھ کر منہ سے بوسہ دیں گے اگر اس کا موقع مل جائے تو، ورنہ صرف ہاتھ یا لکڑی سے اشارہ کافی ہے۔ تفصیل کتاب الحج میں آئے گی، یہی ہمارا بھی مذہب ہے۔ آگے لغات ہیں وہ ہم چھوڑ رہے ہیں۔ زرد رنگ رنگتے ہیں، اس کی توجیہ، اس سے یا تو صرف بالوں پر زرد رنگ کا خضاب کرنا مراد ہے یا کسی قسم ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابن عمر کپڑے اور امامہ بھی زرد رنگ کے استعمال کرتے ہوں، جیسا کہ ابو داؤد میں ہے، حضرت ابن عمر اپنی داڑھی کو زرد رنگ سے اتنا رنگتے کہ کپڑے لت پت ہو جاتے۔ یہ زرد رنگ سے اپنے تمام لباس کو رنگتے، یہاں تک کہ امامے کو بھی۔ تلبیہ کس وقت پکاری جائے؟ علماء کے اس میں اختلاف ہے کہ تلبیہ کس وقت سے پکارا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا جب ذوالحجہ کا چاند دیکھا جائے اس وقت سے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد نے فرمایا جب سواری چلنے لگے، جیسا کہ اس حدیث میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے، یعنی احناف کا مسلک یہ ہے کہ احرام کی نماز سے فارغ ہوتے ہی کھڑے ہونے سے پہلے تلبیہ شروع کر دے۔ ہماری دلیل ابو داؤد کی وہ حدیث ہے جو حضرت سعید بن جبیر شہید مظلوم سے مروی ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا، مجھے اس پر تعجب ہے کہ رسول اللہ کے تلبیہ کہنے کے وقت کے بارے میں صحابہ میں اختلاف
حضرت ابن عباس نے کہا میں اس معاملے کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج کیا، پھر بھی ساتھیوں میں اختلاف ہو گیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ میں احرام کی 2 رکعتیں پڑھی، اسی وقت تلبیہ کہا۔ جو لوگ اس وقت مسجد میں موجود تھے، ان لوگوں نے جو وہاں موجود تھے ان لوگوں نے سنا، باہر والوں نے نہیں سنا۔ پھر جب مسجد سے باہر تشریف لا کر سواری پر بیٹھے اور سواری لے کر چلی تو تلبیہ کہا، اسے ان لوگوں نے سنا جو وہاں موجود تھے، لیکن جماعت در جماعت آ کر شامل ہوتے جاتے تھے۔ پھر جب شرف البیدہ پر چڑھے تو تلبیہ کہا، اسے بہت بڑی جماعت نے سنا۔ بخدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جگہ تلبیہ کہا، جس نے جو سنا اسے بیان کیا۔ اس حدیث سے مختلف روایات میں تطبیق بھی ہو گئی۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث پر سکوت کیا۔ ان کا سکوت دلیل تصحیح ہے، یعنی وہ چپ رہے، اس کا مطلب یہ صحیح بات ہے۔ حاکم نے مستدرک میں اس کے بارے میں کہا یہ حدیث صحیح ہے، مسلم کی شرط پر ہے۔ نیز امام طحاوی نے بھی اس کی تخریج کی ہے، اس کی بقیہ تفصیل کتاب الحج میں آئے گی۔ حدیث نمبر 123 ہے، ہر چیز میں دائیں جانب اختیار کرنا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے جو غسل دے رہی تھی اپنی صاحبزادی کے غسل کے بارے میں فرمایا، دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے شروع کرنا۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، ان کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ تو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف ہے یہ آپ لوگوں نے خود پڑھ لینا ہے، تکمیل بھی آپ نے پڑھ لینی ہے، باب کے ساتھ مناسبت بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف ہے، جو ان کی سیرت ہے، وہ بھی آپ نے خود ہی دیکھنی ہے۔ میں آخری پیراگراف پڑھنے لگا ہوں۔ میت کو غسل دیتے وقت پہلے اس کو وضو کرایا جائے، البتہ نہ کلی کرائی جائے اور نہ ناک میں پانی ڈالا جائے، اس لیے کہ منہ اور ناک سے پانی نکالنا بہت دشوار ہوگا۔ یہی حناف کا مذہب ہے، جو حناف کی کتابوں میں درج ہے۔ علامہ نووی کو غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے لکھ دیا کہ حناف وضو سے میت کے غسل کو شروع کرنا مستحب نہیں جانتے۔ میت کے غسل میں بھی ہر عضو میں پہلے دائیں کو دھویا جائے، مطلقاً ہر طہارت میں تیامن یعنی رائٹ ہینڈ سے مستحب ہے، رائٹ سائڈ سے مستحب ہے۔ خواہ غسل ہو، خواہ وضو ہو، خواہ زندہ کرے، خواہ مردہ کو طہارت کرائی جائے۔ اشارتاً ثابت ہوا کہ دائیں عضو بائیں سے افضل ہے۔ تکمیل کا جو حصہ ہم نے نقل کیا اس سے ثابت ہوا کہ میت کو بیری کے پانی سے غسل دیا جائے اور آخر میں کافور ملے ہوئے پانی سے تاک بار غسل دیا جائے، جو 3 سے کم نہ ہو، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنے میں میت خوب صاف ستھری ہو جائے، مگر تاک عدد پورا کیا جائے۔ مرد کے استعمال شدہ لباس کو عورت کے کفن میں دیا جا سکتا ہے۔ بزرگان دین کے لباس کو بطور تبرک کفن میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ بزرگوں کی استعمال کردہ چیزوں سے برکت حاصل کرنا عہد رسالت سے معمول ہے۔ عورت کے بالوں کو پیچھے کی طرف کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 124 ہے، ہر چیز میں دائیں کا استحباب۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر کام دائیں سے شروع کرنا پسند تھا، جوتا پہننا، کنگھا کرنا، طہارت کرنا ہو، کچھ بھی ہو۔ تکمیل یہ ہم نہیں پڑھیں گے، تیامن کہاں مستحب ہے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر چیز میں دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ آخری 2 لائنیں پڑھتا ہوں۔ وضو میں ہاتھ پاؤں دھونے میں تیامن مستحب ہے، اس پر اہل سنت کا اجماع ہے، البتہ روافض واجب مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر دائیں اعضاء پہلے نہ دھوئے گئے تو وضو ہی نہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے سکھانے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔